نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 آیت نمبر 28 اور 29 آیت مذکورہ آیت نمبر 28 یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ایک خاص واقعہ کے حوالے سے نازل ہے، مگر آیات کے حکم میں عموم ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا، اور اس کی ایک عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کو دعوت طعام کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسب عادت عقبہ نے شہر کے معززین کو دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب دسترخوان پر کھانا رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس بات کی گواہی نہ دو کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جب تک اس بات کی گواہی نہیں دوں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ لیکن عقبہ کا ایک گہرا دوست تھا ابی بن خلف، اور جب ان کو پتہ چلا ابی بن خلف کو کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو بہت زیادہ غصہ ہوا عقبہ پر، اور عقبہ نے عذر بھی پیش کی کہ قریش کے معزز مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے گھر پہ آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانے کے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی سکی ہوتی، بڑی رسوائی ہوتی، بے عزتی ہوتی، لہذا میں نے اپنی عزت بچانے کے خاطر یہ کلمہ پڑھا ہے۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، تمہارے ان اعذار کو میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر نہ توکے۔ اور یہ جو کمبخت بدبخت تھا، بدنصیب تھا عقبہ، اس نے اپنے دوست کے کہنے پر اس گستاخی کا ارتکاب کیا، اور پھر اللہ تعالی نے دنیا میں دونوں کو ذلیل کیا۔ دونوں غزوہ بدر میں بڑے ذلت اور رسوائی سے مارے گئے تھے۔ بروز قیامت ان بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ رسول کی گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو بہت بڑا جرم ہے، ان کی سزا تو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا میں تو لوگوں نے دیکھ لے اس صنادید عرب کو، مشرکین مکہ کو بدر میں دیکھ لیا، اور بروز قیامت جب عذاب سامنے دیکھیں گے
تو اس وقت یہ ندامت، افسوس اور حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے انگلی کاٹیں گے، انگشت بدندہ ہوں گے کہ کاش، افسوس کہ میں اپنے دوست ابی بن خلف کی بات نہ مانتا۔ قذا فی القرطبی و مظہری، تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ ایک خاص واقعہ عقبہ کے حوالے سے نازل ہے، لیکن اس کے حکم میں عموم ہے، اور قرآن کریم میں آیات مذکورہ میں اس جگہ فلانن میں عموم کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ان آیاتوں میں بتلایا کہ جو دو دوست کسی معصیت اور گناہ میں جمع ہو، خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرے، ان کا بھی یہ حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوستی پر روئیں گے۔ تو دوست رکھنے میں بھی، دوستی بنانے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی اصول ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں، ترمذی شریف میں، ابو داود میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقی، مومن کے علاوہ کسی غیر مومن سے دوستی اور مصاحبت نہ کرو، اور تمہارا کھانا بطور دوستی متقین کا ہے، پرہیزگار کا ہے، ظالموں، جابروں، مستبدد قوتوں کو، بے دین لوگوں کو اپنا کھانا مت کھلاؤ۔ اور بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اور فرمایا دوست اس کو بنائے، دوستی ان کے ساتھ رکھے کہ جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، جن کے گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، جس کے عمل کو آپ دیکھ لے تو آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو۔ دوست ایسے لوگوں کو بنائے۔ فرمایا یا ویلتا، ہائے میرے کم بختی، بدبختی، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ، نہ بناتا، فلانن، فلاں شخص کو، خلیلاً، دوست، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے بہکایا نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے وہ آئی میرے پاس، وکان الشیطان، اور ہے شیطان، للانسان، انسان کو، خذولا، رسوا کرنے والا۔ تو دوست بنانے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا کرے گا، اور نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک کرے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔